ایک دفعہ میں لاہور گیا، وہاں کے دوستوں نے کہا کہ سیر کرتے ہیں، آپ کہیں جاتے نہیں ہیں، بس مدرسے میں پڑھاتے رہتے ہیں، تو سیر کرتے ہیں لاہور کی، کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کہا ریونڈ سے شروع، ریونڈ سے کریں، وہ اہل حق کا مرکز ہے، وہاں پوری دنیا انسانیت کی فکر ہوتی ہے، وہاں احیاء دین کا ایک عظیم نظام ہے۔ میں وہاں گیا اور میں نے وہاں چکر لگایا، مغرب کے آس پاس یہ طارق جمیل کو میں نے دیکھا، دور سے مجھے سلام کیا، بعد میں تو یہاں آنے لگا، سب جمعے یہاں پڑھتے رہا، اب کہیں حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو اجازت لیتا ہے، دعائیں لیتا ہے، بہت ادب و احترام ظاہری کرتا ہے۔ اس وقت دور سے مجھے ایسا کیا، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں، لیکن مولانا احسان صاحب واقعی امت کا محسن ہے، اس نے مجھے کہا کب آئے ہو؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ کہ بھائی عبدالوہاب سے تو مل لو۔ میں نے کہا مغرب کا، مغرب ان کے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں نا۔ وہ غریب واپس مڑ گئے، یا بھائی عبدالوہاب کے کمرے میں لے گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد بھائی عبدالوہاب کے بیان کا اعلان ہوا، لیکن بھائی عبدالوہاب کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے اور ان کا تبلیغی قد کاٹ دیر تک سلامت رکھے، وہ آئے اور کہا آپ سے باتیں بھی بہت ضروری، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت اس شخص کو بہت تیز کشف ہوا، نہایت تیز کشف، میں نے ایسا دیکھا نہیں، اور 2 گھنٹے کی مجلس میں اس نے مولانا مفتی محمود و یوسف بن نوری کی کرامات بیان کی، تیز ترین کشف ہوا ہے۔ اتنی زیادہ محنت اور اللہ کے دین کی فکر کرنے کے بعد زڑچ خدے کاندی رو خان جام د جمشی اور پدی جام کے ورخکارا تمام عالم شی، میں بھی بڑا حیران ہو گیا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ سنایا کہ ایک ملک میں ہم تبلیغ کے لیے گئے اور اتفاق سے نظام الدین کے بزرگ بھی ساتھ تھے، ہندوستان والے، بہت موقر جماعت بنی، لیکن ہمارے وہاں پہنچتے ہی اس ملک کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہاں کسی اسلامی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اور یہ حالت تھی کہ کوئی شخص ہم سے کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا تھا، ہم بہت پریشان تھے، اپنے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، مسجد میں جائے تو وہ معذرت کرے، کسی دکاندار کسی اور سے تو وہ کہے کہ آپ کو پتہ نہیں کتنا سخت اعلان ہوا ہے۔ اتنے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اجلاس ہے کئی ملکوں کا، اور پاکستان کی طرف سے جو وفد آیا ہے اس میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے۔ بھائی عبدالوہاب نے کہا کہ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ہم حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے اور ان کو اپنا تمام سرگزشت داستان درد و غم سنایا۔ کہ حضرت مفتی صاحب بے انتہا فکر مند ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ دعا کریں، میں کوشش کرتا ہوں، یہ پابندی آپ سے فوراً ہٹواتا ہوں۔ چنانچہ اجلاس شروع ہوا، ملکوں کا جو حکمران اور ان کے وفود آئے تھے ان کا اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس کا ایجنڈا تھا عالم میں قیام امن اور دہشت اور وحشت کیسے ختم ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب نے گزارش کی کہ مجھے اس پر بولنے کا موقع دیا جائے۔ پاکستان کے مندوب کی حیثیت سے آپ نے تقریر کی اور آپ نے امن کی ضرورت، امن کی فضیلت، امن کا ماحول، امن کے قیام کے وجوہ، امن کو نقصان پہنچنے والے وجوہ، تو انہوں نے کہا یہ کس طرح ہوگا؟
آپ نے کہا ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، وہ لوگوں کو صرف اور صرف دین بتاتے ہیں، خیر اور عدل اور شرافت سکھاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا ان کو یہاں بھیجو۔ آپ نے کہا وہ آ چکے ہیں، ان پر پابندی لگی ہے۔ آپ نے وزیر کو فوراً دے کر نشریات کو کہا ابھی ٹیلی ویژن پہ اعلان کرو کہ وہ جہاں ہے انہیں فل اجازت، سون سونار کے وہ ایک لوہار کی۔ بھائی عبدالوہاب صاحب نے چہرے اور آنکھوں کے آبشار کے اندر مفتی صاحب کی یہ کرامت سنائی اور فرمایا لمحوں میں ریڈیو ٹیلی ویژنوں سے اعلانات ہوئے کہ تبلیغی جماعت جو پاکستان یا ہندوستان سے آئی ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملے اور امن و آشفتگی آگے بڑھائے۔ تبلیغی موقف اور ان کے بعض وجوہ کی اصلاح علماء پر فرض ہے، لیکن اس سے کوئی کم دید اور نادید یہ سمجھے کہ ہم ان کے مخالف ہیں یا وہ اور ہم اور ہیں، اس جیسے اجہل الجاہلین دنیا میں نہیں ہو۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے دین کے لیے۔ تبلیغ میں اکراہ نہیں ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں تبلیغی کی زبان نرم ہونا چاہیے۔ تبلیغ والے نہیں کہہ سکتے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، وہ شیرین زبان والے ہیں، وہ تو شکار کرنے والے ہیں۔ شکاری وہی سیٹی بجاتا ہے جو پرندہ پسند کرتا ہے، لیکن جب ان کے ہاں وہ آنے لگتے ہیں تو وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، وہ اسکول سے بچوں کو نکال کے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، ان کے گھروں میں پردہ آ جاتا ہے، وہ بینک کی حرام ملازمتوں سے استعفے دے دیتے ہیں، اور سارا جہان اس کا گواہ ہے کہ ماحول کے اصلاح پر، امن اور عدل کے قیام پر تبلیغ جماعت کے اللہ کو احسانات ہیں۔ کون ظالم اور بے انصاف اس کا انکار کرے گا؟ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ چندہ دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ خود چلے، بندہ دے، جب آپ چلیں گے تو پیسے ساتھ جائیں گے۔ بڑے ہوشیار ہے، چندہ نہیں مانگتے۔ سعید قادری جب بدعتی ہو چکا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا یہ چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں۔ بندہ اس لیے مانگتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ آئے سب کچھ آ جائے گا۔ الحمدللہ، خدا تعالیٰ ان کے راستے ہموار رکھے، ان کی عزت اور ان کا شرف بلند فرمائے، اور اللہ پورے عالم میں تبلیغی راستے ہموار فرمائے، تبلیغی روشنی سے کفر کی عمارت منور فرمائے، وہاں کے ایوانوں میں توحید و سنت کے ترانے بلند فرمائے۔